بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آفتاب احمد۔ باجوہ میں تمہارا پیچھا کروں گا خدا کے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر سواتی صاحب قید سے آزاد ہو چکے ہیں، مگر قید سے آزاد ہونے کے فوراً بعد انہوں نے ایک بار پھر پریس کانفرنس کی، اس میں انتہائی خطرناک ترین باتیں کی ہیں۔ سواتی صاحب نے ایک بار پھر جنرل باجوہ کو مخاطب کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی عدلیہ کو بھی مخاطب کیا ہے اور ان کے خلاف بہت زیادہ خطرناک باتیں کی ہے اور ان پر بہت زیادہ تنقید کی ہے۔ میں حیران ہوں کہ سواتی صاحب میں اتنی زیادہ بہادری اور بے خوفی کہاں سے آ گئی ہے کہ اتنے خطرناک بیان دینے سے بھی وہ باز نہیں آتے۔ اس ملک کے طاقتور ترین لوگوں کے خلاف باتیں کرنا یہ انہی کا کام ہے۔ یا تو سواتی صاحب شروع ہی سے دلیر انسان ہے یا اب وہ خوف سے آزاد ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کا لیڈر بھی ایک بے خوف اور نڈر انسان ہے۔ یا میری رائے میں سواتی صاحب پر اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ اب وہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے۔ تو چلتے ہیں ان کی رہائی کے بعد ان کی گفتگو سنتے ہیں تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مذمت کرتا ہوں، سارے میڈیا کے دلیل لوگوں کو کہتا ہوں کہ مذمت کرے، اس لیے کہ ویڈیو بنانے والے، ویڈیو نشر کرنے والے یہ مجرم ہیں قوم اور ملک کے، آپ کی اخلاقیات کے، آپ کے دین کے مجرم ہیں۔ لوگوں کو بلیک میل کرنے والوں رک جاؤ اس کام سے، اس لیے کہ تمہاری بھی کوئی ماں بہن بیٹی تمہارے اپنے عزت کے گھر پہ بیٹھی ہوئی، اگر تم بغیرت ہو، لیکن تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی میری قوم کی عزت ہے، اس لیے لوگوں کو جیلی ویڈیو کے اوپر بلیک میل کرنا چھوڑ دیں۔ ہاں جنرل باجوہ، میں تمہارا پیچھا کروں گا خدا کے فضل سے۔ تم نے میرے ملک کے ایسٹ کا حساب کتاب دینا ہے، تم نے اور تمہارے خاندان نے۔ یہ میرا فرض ہے شہری کی حیثیت سے اور سینیٹر کی حیثیت سے کہ میں تم سے پوچھوں، تمہارے خاندان والوں سے پوچھوں۔ تمہیں حق ہے کہ مجھ سے پوچھو، میرے خاندان سے پوچھو کہ ہمارے ایسٹ کہاں سے لائے ہیں، اس لیے کہ 11,000 ارب میرے اس غریب ملک کا، غریبوں کا آٹا آج 150 روپے کلو ہے۔ 11,000 ارب جنہوں نے لوٹا، رجیم چینج کے سہولت کاروں، تمہیں ملک اور قوم کو بتانا پڑے گا کہ کس دیب کے قانون کو تبدیل کر کے آج سلیمان شہباز آ رہا ہے، آج اسحاق ڈار آ رہا ہے، دوسرے نوسرباز آ رہے ہیں، ہماری عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں، ان کو دودھ سے نہلا کے باقی پھینکا جا رہا ہے، دودھ سے نہلا کے بھیجا جا رہا ہے، پھول پہنچائے جا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی پوری تقریر میں جب لاہور پہنچوں گا، اپنے کپتان کے ساتھ ملوں گا، مشاورت کروں گا۔ بہت کچھ ہے میرے یہ 36-37 دن جو میں نے گزارے، کپتان کو بہت ساری باتیں بتانے کی ہے۔ میں دعا کرتا رہا تھا کہ اللہ میرے کپتان کی حفاظت کرنا، اور انشاءاللہ تعالی جو اس ملک کو اس تباہی کے دہانے سے نکالے گا، اور انشاءاللہ تعالی پولیس کو، FIA کو، جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان کو مقام دے گا، تاکہ یہ چند لوگ، طاقتور لوگ، طاقت کے نشے کے اندر ایک ٹویٹ کے اوپر اعظم سواتی کو 36-37 دن تک قانون سے بالا تر اس طرح جیل میں اور لاک اپ کے اندر جو ہے نہ رکھے۔ جنہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا ان کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نمک نہیں ہوں جو پانی میں ڈال دیا جاؤں تو گل جائے گا۔ یہ سپاہی اس کپتان کا سپاہی ہے جس کے جسم پر ملک اور قوم کے لیے 4 گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ ان ہاتھوں کو ناظرین، ہمارے ملک میں اتنا عدلیہ کا نظام خراب ہو چکا ہے کہ جس پر ظلم ہوتا ہے وہ رو رو کر فریاد کرتا ہے، مگر اس کو کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے۔ مگر
اس کے برعکس آپ یورپ میں ہوں تو چاہے کوئی بھی کتنا ہی طاقتور ترین انسان ہو اور کسی بھی عہدے پر ہو، اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و نگہبان ہو۔